تركت هواي تركت بضاعتي دنيا. سامعین گرامی قدر، آج جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ بہت اہم ہے. ہم نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر دو قومی نظریہ اپنایا، وطن کو علیحدہ کیا اس وجہ سے کہ ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جہاں پہ اسلامی لا پریکٹیکلی امپوز ہو سکے. ہمارے حکمرانوں کا 70 سال سے لے کے آج تک عوام سمیت سب کا عجیب و غریب طرز عمل ہے. ہمیں شریعت کی جو سزائیں ہیں وہ وحشیانہ لگتی ہیں. معاذ اللہ، ہمارے بڑے بڑے لیڈر پارلیمنٹ میں یہ کہتے ہیں شریعت کی سزائیں وحشیانہ ہیں. نعوذ باللہ. ہمیں شریعت کی سزا قتل کا بدلہ قتل بری لگتی ہے. ہمیں شریعت کی سزا چور کا ہاتھ کاٹ ڈالنا بری لگتی ہے. لیکن ہمیں شرم نہیں آتی کہ شریعت نے جو سزائیں مقرر کر دی ہیں وہ ہم دیتے ہی نہیں، اور ان جرائم کے بدلے میں جو سزائیں آپ چاہتے ہیں، آپ کے ادارے چاہتے ہیں وہ دے دیں. بتائیے، ماورائے عدالت قتل کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود ہے کہ کسی بندے کو پکڑا جائے، اس کے اوپر الزام لگا دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، نہ ٹرائل ہو، نہ کورٹ میں جائے، نہ جج کے سامنے پیش ہو، بس جس نے پکڑا، جس کے ہاتھ لگا اس کو مار دو. سانحہ ساہیوال آپ کو یاد ہوگا، نہ کوئی ثبوت نہ کوئی بات، یہ جی دہشت گرد تھا، پہلے مار دیا، بعد میں گاڑی میں جی گرنیڈ گنے برآمد ہوئی، سارا میڈیا کے اوپر آ گیا، کوئی چیز برآمد نہ ہو سکی. جی فلاں یہ افغانستان جاتا تھا. جھوٹ کے اوپر جھوٹ، ایک کے بعد ایک جھوٹ، ایک کے بعد ایک جھوٹ، اور حکمران بھی ماشاءاللہ ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس کرتے چلے جا رہے ہیں، جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں. ایک واقعہ ہو اس قوم کے اندر تو بات ہے، ریحان بیچارہ ایک عام موبائل چور لوگوں نے مار دیا. سیالکوٹ کے 2 حفاظ کا واقعہ پرانا نہیں ہے، عوام نے ڈکیتی کا شبہ الزام لگا کے قتل کر دیا. جس کا دل چاہتا ہے اٹھتا ہے، اپنے ہاتھ میں قانون لیا، چاہے عوام ہو چاہے پولیس والے ہوں. صلاح الدین نامی نوجوان، اس کے بارے میں کیا کیا جھوٹ اس وقت ادارے پولیس والے، شرم نہیں آ رہی. جسم کے اوپر رتی برابر جی تشدد نہیں ہوا، ویڈیو آ گئی، ترلے کر رہا ہے اور پنجابی میں کہہ رہا ہے اللہ تیری بہن نو حج کرا دے، انج نہ کرو، مینو نہ مارو. عجیب و غریب ظلم کی ویڈیو ہے، انسان کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، مجھے پانی پلا دو. دشمنوں کو چائے پلانے والوں، ابھی نندن کو پروٹوکول دینے والوں، تمہارا اپنا پاکستانی بھائی میں کہتا ہوں چور بھی تھا. کیا چور کی سزا موت ہوتی ہے؟ اور پولیس افسر پتہ کیا بکواس کر رہے ہیں، جسم کے اوپر رائی برابر بھی تشدد ثابت نہیں ہوا. ہماری آنکھوں میں دھول ایسے جھونکتے ہیں، پھر ان کے ایسے حواری معاشرے میں موجود ہیں جو یہ باقاعدہ پوسٹیں لگاتے ہیں. جی جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے جسم کے رنگ بدل جاتے ہیں. ہم نے پہلی دفعہ میت دیکھی ہے، کیا پوسٹ مارٹم کے اندر جلد جل جاتی ہے؟ کیا پوسٹ مارٹم کے اندر سگریٹ کے نشان پڑ جاتے ہیں؟ کیا پوسٹ مارٹم کے اندر گوشت کمر ادھیڑ کے رکھ دی؟ اس نوجوان کو مار مار کے مار ہی دیا. شریعت کا قانون نہیں اپنانا کہ چور چوری کرے ہاتھ کاٹو. معمولی چور تھا، اس کو جان سے مار دیا. بڑا چور ہوتا پروٹوکول بھی ملتا، اے سی بھی ملتا، جیل میں سلوٹ بھی ملتے. اللہ ہمیں ایسے ہارٹ اٹیک سے بچائے، بڑی خطرناک بیماری ہے، جلد پھٹ جاتی ہے. ہارٹ اٹیک سے مرا جی، پوسٹ مارٹم میں رپورٹ آئی ہے، ڈاکٹر نے کہا تشدد ثابت نہیں ہوا، ہارٹ اٹیک ہے. یہ کون سا ہارٹ اٹیک ہے؟ جس کے اندر گوشت ادڑ جائے، جس کے اندر جسم کے اندر ڈرلیں چل جائیں، جلد اکھڑ جائے. یہ کب تک چلے گا پاکستان میں؟ اللہ کی قسم تب تک چلے گا جب تک تم شریعت کے قوانین کو اس ملک میں نافذ نہیں کرتے، اللہ کی حدود کو اس ملک میں نافذ نہیں کرتے. حدود اللہ کو نافذ کرو. تم نے ویسے اتنی سخت سزا دینی ہوتی ہے، کیپٹل پنشمنٹ. اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، موبتی مافیا جو پورا سال بک بک کرے گی. آپ صدقے دل سے بتائیے، شام کے اندر ظلم ہوا، موبتی مافیا کہاں ہے؟ عراق میں ظلم ہوا، برما میں ہوا، کشمیر میں ہو رہا ہے، نیوزی لینڈ میں ہوا. یعنی جب بھی ظلم مسلمانوں کے اوپر ہو موبتی مافیا نظر نہیں آئے گی.
یہ صلاح الدین کے اوپر ظلم ہوا، مانتے ہو کہ نہیں؟ وہ RPO کہہ رہا ہے اس کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا، شرم نہیں آتی؟ یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ عوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ بولتے ہیں، اور دکھ کی بات ان کے اوپر نہیں ہے، ان کو ایسے سپورٹر مل جاتے ہیں جی، بڑا خطرناک، جتنا مرضی خطرناک تھا۔ تمہاری اس کہانی کو مان بھی لیا جائے، ہمیں تو ذہنی بیچارہ معذور لگ رہا تھا، تمہاری اس کہانی کو مان بھی لیا جائے بڑا خطرناک تھا، اس کی سزا موت ہے، یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے، تو عدلیہ کو تالے لگا دو، جس کا دل چاہتا ہے انکاؤنٹر کر دیا، جس کا دل چاہتا ہے اٹھا کے لاپتہ کر دیا، جس کا دل چاہتا ہے غائب ہو گیا۔ جید علماء کرام سزائیں بھگت رہے ہیں بغیر کسی جرم کے، جیلوں کے اندر ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، روحیں کانپ جاتی ہے وہ واقعات سن کے، ان کو کوئی شرم ہے یاد نہیں، بس جس کے اوپر مرضی دہشت گردی کا الزام لگا دو، جس کے اوپر مرضی قتل کا، یہ جو مافیا، بھتہ مافیا، لبرل مافیا کہاں ہیں؟ کبھی صلاح الدین کے قتل پہ نہیں بولے گی، کبھی ریحان کے قتل پہ نہیں بولے گی، کیونکہ یہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کا خون ان کی نظر میں بھیڑ بکریوں سے بھی ہلکا ہے۔ اللہ معاف کرے، میں یہ نہیں کہتا عیسائی، سکھ، قادیانی اقلیتوں کے حقوق موجود ہیں، لیکن ابھی ان میں سے کوئی مر جائے ساری محمدی مافیا مال روڈ کے اوپر لبرٹی چوک کے اندر کھڑی ہوگی۔ شرم کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے۔ ہمارا حکمرانوں سے مطالبہ ہے ایک مرتبہ تو، اور بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، علامہ صاحب سانحہ ساہیوال پہ آپ نے ذیشان کا کیس ایک وکیل کو دیا، وہ لڑ رہے ہیں، کیس تو چل رہا ہے، لیکن ہمارے حکمران نے ٹویٹ کی تھی میں قطر سے واپس آؤں، ان کو نشان عبرت بنا دوں گا۔ اللہ کرے ہمارے حکمران قطر سے واپس آ جائیں۔ یہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صلاح الدین کے قاتلوں کو ایک مرتبہ نشان عبرت بنا دو، ٹانگ دو ایک مرتبہ، تاکہ ماورائے عدالت قتل کرنے کا جو رجحان ہے وہ معاشرے سے ختم ہو سکے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔